الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے اور سورج جیسا صاف شفاف اور ایسی روشنی نور اور شعاؤں کے ساتھ نکلا، اس سے قبل ہم نے سورج کو اس قدر صاف شفاف روشن اور منور نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سورج کی اس تیز روشنی اور نور میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس عمل کے باعث؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کو سورہ اخلاص کی روحانی پاور کا اندازہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں ہے اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین کو سمیٹ لوں اور آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور تمام درخت اور ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے اور میدان تبوک سے مدینہ منورہ میں اور حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی ان کا جنازہ نظر آنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص کی کثرت کیا کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہے، لیکن آپ کو اس کی برکات اور روحانی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے کو مقام کیا ملتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے جنازے پہ آتے ہیں اور اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے زمین سمیٹ لی جاتی ہے، اور سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے کا جنازہ خود نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے متعلق اطلاع دی گئی کہ یہ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اللہ کی صفات کا بیان ہے، مجھے اس لیے اس کی تلاوت سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو تجھے اللہ کی صفات کی وجہ سے اس سورت کی تلاوت سے محبت ہے، تیری اس سورت سے محبت کی وجہ سے تیرے اللہ کو تجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو سورہ اخلاص سے پیار کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اور صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، آپ نے فرمایا، اس سورت کے پیار نے، سورہ اخلاص کے پیار نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اس صورت کا پیار آپ کو جنتی بھی بنا دے گا اور اللہ کا محبوب بھی بنا دے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ایک سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، جو 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی احادیث ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، 10 مرتبہ پر 1 محل، 20 مرتبہ پر 2 محل، اور جتنی مرتبہ 10 کا سیغہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنے محل آپ کے جنت میں بنتے جائیں گے۔ میرے بھائیو، جس کو آخرت کی زندگی سے محبت ہو اور جس کو اس صورت کی برکت سے جنت میں محلات کی خبر مل جائے، پھر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر اس صورت کا کمال تو دیکھیے، یہ فقط آخرت کے محلات کے لیے نہیں، یہ دنیا میں بھی محلات تعمیر کروا دیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت بے روزگاری، مفلس اور غربت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور آپ کو مالدار اور دولت مند بنا دیتی ہے۔ جو اس صورت کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، تو جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اپنی نعمتیں بھی اس کو عطا کرے گا۔ امام طبرانی نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دیتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور تنگ دستی اور بے روزگاری اور غربت کا شکوہ کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام پڑھ لینا۔ میرے بھائیو، اس صحابی نے وہ عمل شروع کیا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس صحابی نے تو امیر ہونا ہی تھا، سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑوسیوں کو بھی امیر کر دیا۔ میرے بھائیو، غور کیجئے گا، خود ساختہ جہل و عاملوں کے ٹوٹکوں سے، وظیفوں اور عملیات سے دین اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سب سے بہترین اللہ کا قرآن ہے، وہ پڑھیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور سلام کے بعد میرے آقا نے فرمایا صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور دیکھو پھر اس محمدی وظیفے کی برکت، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی دولت سے کیسے نوازتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے کے لیے جائے اور داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی باقی ہے، تو جو بندہ بھی، جو بھی میرا بھائی بہن یہ ویڈیو سن رہا ہو، وہ یہ عمل آج رات سے ہی شروع کر دے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اگر یاد رہے تو میرے گناہگار کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اندر داخل ہو جائے گا، اور جنت کی جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے بھی یہ بہت بڑا ورد ہے، اس کے ساتھ محبت کر لو اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جیسے جیسے آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ویسے ویسے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے گا،
خواہ وہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو، تو آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ سورہ اخلاص کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ اور اس کو معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ اخلاص پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا ایک لفظ کوئی سا بھی پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ تو جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ